أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اس پر نیز جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں اس سے انکار کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر بہت دور لے جائے۔ یہ سورہ نساء کی 60 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس سے بھی اس پر بات چل رہی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ مذمت فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے اختلافات کے فیصلے شریعت کے اصولوں کے مطابق کرانے کے بجائے غیروں کی عدالتوں میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے کی شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا تھا، اس پر بات چل رہی تھی کہ ایک مسلمان بشر نامی جو اصلاً منافق تھا، اس کا جھگڑا یہودی سے ہو گیا تھا، اور دونوں جھگڑتے یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ کہاں پر جا کر فیصلہ کرائیں۔ یہودی کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا جائے، اور وہ منافق چاہتا تھا کہ یہودی کے سردار کعب بن اشرف کے پاس جا کر فیصلہ کرایا جائے۔ بہرحال دونوں نے بات چیت سے باہم طور پر یہ طے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا جائے۔ دونوں نے جا کر اپنی بات کہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہ یہودی کا حق ثابت ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور وہ منافق جو بظاہر مسلمان تھا اس کو ناکام کر دیا گیا۔ اس پر وہ غصہ ہوا اور اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کیا اور راضی نہ ہوا، اور پھر سے ایک چال چلی اور اس یہودی سے کہنے لگا کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے فیصلہ کرانے کے لیے۔ یہودی اس پر بھی راضی ہو گیا۔ دونوں مل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور پہنچ کر اس یہودی نے پورا واقعہ سنا دیا ان کو۔ کہا کہ یہ جو جھگڑا ہے ہمارا، اس کا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، لیکن یہ شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر یہ راضی اور مطمئن نہیں ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے پوچھا کیا واقعہ یہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہی واقعہ ہے، کیونکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عمر چونکہ مسلمانوں کے بڑے ہمدرد ہیں، بڑے رحم دل ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، اور کفار کے اوپر بڑے سخت ہیں، تو یقیناً وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور اس یہودی کو جو ہے ناکام کر دیں گے۔ تو جب یہ بات سامنے آ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، یہ بات واضح ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئے اور تلوار نکال کر لائے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا، اور فرمایا کہ یہی فیصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف جو بھی جانا چاہے گا، جو اس پر راضی اور مطمئن نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ یہی ہوگا۔ اس پر اس کے ورثہ چلانے لگے مقتول کے، منافق کے، کہ ایک مسلمان کو بغیر کسی شرعی دلیل کے حضرت عمر نے قتل کر دیا، اور وہ اس کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ساری حقیقت حال بیان فرما دی، اور اس شخص کا منافق ہونا ظاہر فرمایا ان آیتوں میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کر دیا۔ یہ واقعہ اور
دیگر دوسرے واقعات بھی ہیں اس سلسلے میں کہ شان نزول میں بیان کیے جاتے ہیں کہ بعض مسلمان شرعی فیصلوں کے خلاف کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جا کر ان کے فیصلوں کو قبول کر لیے تھے۔ ان کے لیے بھی اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ شرعی فیصلے کے خلاف غیر شرعی فیصلے اور طاغوت کے فیصلے کو قبول کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھے جن کا حال یہ ہے کہ وہ دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھی ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم، اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں، لہٰذا ہم پہلے اہل کتاب تھے اور اب مسلمان ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، زبان سے تو کہہ رہے ہیں، دل میں کفر بھرا ہوا ہے۔ یہ اس طریقے سے ہے کہ جب جھگڑا ہو گیا ہے تو جھگڑے کے وقت وہ کیسا عمل کر رہے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ جھگڑے کے وقت جب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کرانے کی بات آتی ہے تو انکار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا جس کے حق میں وہ اس پر راضی نہیں ہے، تو یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہو سکتی، یہ تو کفر تھا ان کے دلوں میں بھرا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور پھر فرمایا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جائیں۔ طاغوت کہتے ہیں سرکش شیطان کو، غیر اللہ جتنے بھی ہیں۔ وہ جو شخص تھا یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف، وہ بھی ایک شیطان ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن، مسلمانوں کا دشمن۔ اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ تعلیمات جو شرعی قانون کے خلاف جاتی ہیں وہ تعلیمات بھی شیطان ہی کی تعلیمات ہے، اور اس کا اتباع کرنے والا شیطان کی اتباع کرنے والا اور شیطان کے پاس جانے والا ہی کہلائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرعی فیصلے کو چھوڑ کر طاغوت کی عدالتوں میں لے جانا چاہتی ہیں اور دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ ان سے کہا گیا ہے کہ اس کا انکار کرو، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کے پاس نہیں جانا تم، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں وَيُرِدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر بہت دور لے کر چلا جائے۔ شیطان تو رحمان کا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں، وہ آگ کے حوالے ہو جائیں، وہ ایسے اعمال کریں جس سے جہنم ان کے اوپر واجب ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم دیکھتے ہو کہ منافقین تم سے کترانے لگتے ہیں۔ اس میں ان کا حال بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ جو تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے، تو اس سے کترا کر دور چلے جاتی ہیں اور اعراض کرتی ہیں۔ یعنی ایسا کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کرنے والا تو منافق ہی ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آنا چاہتا، اس کے فیصلے کو قبول کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ جیسا جو حالات پیش آئے تھے کہ ان کا کفر جو ہے کھل کر سامنے آ گیا تھا، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو قتل کیا تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کر دیا ان آیتوں میں، اور بتا دیا گیا کہ وہ منافق ہے، اس کا کفر جو ہے چھپا نہیں جا سکا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے تیار نہیں ہے، اس پر وہ راضی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو منافق تھا ابھی تک، اب وہ کافر ہو گیا کھلا، اور کافر کو جو ہے حضرت عمر نے جو قتل کر دیا وہ بالکل صحیح اور درست تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جبکہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان پر مصیبت آ پڑے گی، اس وقت وہ تمہارے پاس
اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ ہم تو بھلائی چاہتے تھے اور ہمارا مقصد تو دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرنا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ جب مصیبت آ کر پڑ گئی، جب خیانت کھل کر سامنے آ گئی، نفاق کھل گیا ان کا، لوگوں کو معلوم ہو گیا اور بے عزت ہو گئے اور ذلیل و رسوا ہوئے، قتل ہو گئے، تو اب آ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا ارادہ تو یہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف جانا، بلکہ ہم تو ان کو مانتے ہیں، ان کا فیصلہ مانتے ہیں، لیکن ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی سبیل نکل جائے، کوئی ایسا راستہ نکل جائے، کوئی مصلحت ایسی ہو جائے کہ دونوں میں دوستی ہو جائے اور مصالحت ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم وہاں پر گئے تھے، اس وجہ سے نہیں گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہم جانا چاہ رہے تھے۔ یہ جو ہے پکاریں گے، چیخیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور قسمیں کھائیں گے یہ لوگ، لیکن ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ جب ان کی پول کھل گئی اور جب ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، ان کی خیانت جو کر رہے تھے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی، اور جب مصیبت میں پڑ گئے، قتل ہو گئے، تو اب پکارنے چیخنے لگے کہ ہم ویسا نہیں کیے تھے، ہم ایسا نہیں کیے تھے۔ یہ لوگ جو ہے منافق ہیں، اور یہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف جو جا رہے ہیں، اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، یہی ان کا جو ہے جرم ہے۔ یہ کتنی قسمیں کھائیں اور کتنا جو ہے کہنے کی کوشش کریں کہ ہمارا ارادہ ویسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ان کی بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔